پھر فاطمہ ظلم ہوا و مصیبت کی دشمنوں نے اور جفا و مصیبت کی دشمنوں نے اور جفا و مصیبت صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم لعن صنم قریش و جبتہا و طاغوتہا و افکہا و ابنتہا الذین خالف امرکا وانکرا وحیکا وجہد انعامکا وعصیا رسولکا وقلب دینکا وحرفا کتابکا واحب اعداءکا وجہد آلاءک واطلع احکامک وابطلع فرائضک والہدا فی آیاتک وعدای اولیاءک ووالی اعداءک وخرب بلادک وافسد عبادک. اللہم لنہما واتباعہما واولیاءہما واشیاءہما ومحبیہما فقد اخربا بیت النبوۃ وردما بابہ ونخزا سقفہ والحقا سماءہ بأرضہ وعالیہ بسافلہ وظاہرہ بباطنہ واستاصل اہلہ وباد انصارہ وقتل اطفالہ واخلیا منبرہ من وصیہ ووارث علمہ وجہد امامتہ واشرکا بربہما فعظم ذنبہما وقلدہما فی سخر وما ادراک ما سخر لا تبقی ولا تذر. اللہم لنہم بعدد کل منکر اتوہ وحق اخفوہ ومنبر علوہ ومؤمن ارجوہ ومنافق واللہ وولی نازوہ وطرید ناووہ وصادق تردوہ وکافر نصروہ وامام قہروہ وفرز غیروہ وأثر انکروہ وشر آثروہ ودم راحوہ وخیر بدلوہ وکفر نصبوہ وکذب دلسوہ وارث غصبوہ وفیع اقتطعوہ وسحت اکلوہ وخمس استحلوہ وباطل اسسوہ وجور بسطوہ ونفاق نصروہ وغدر ازمروہ وظلم نشروہ ووعد نخلفوہ وامانت قانوہ وحد نقضوہ وحلال حرموہ وحرام احلوہ وبطن فتحوہ وجنین اسقطوہ وضلع دقوہ وسک مزقوہ وشمل بددوہ وعزیز ازلوہ وذلیل اعزوہ وحق منعوہ وکذب دلسوہ وحکم قلبوہ وامام قالفوہ. اللہم لنہما بعدد کل آیت حرفوہا وفریضۃ ترکوہا وسنۃ غیروہا واحکام نطلوہا ورسوم قطعوہا ووصیۃ بدلوہا وامور ضیعوہا وبیعۃ نکسوہا وشہادات کتموہا ودعوی ابطلوہا وبینۃ انکروہا وحیلۃ احدثوہا وخیانۃ اوردوہا وعقبۃ ارتقوہا ودباب دحرجوہا واضیاف لزموہا. اللہم لنہما فی مکنون السر وظاہر العلانیۃ لعنا کثیرا ابدا دائما دائبا سرمدا لا انقطاع لامدہ ولا نفاد لعددہ لعنا یعود اولہ ولا ينقطع آخرہ لہم ولعوانہم وانصارہم ومحبیہم وموالیہم والمسلمین لہم والمائلین الیہم والناہقین باحتجاجہم والناہزین باجنحتہم والمقتدین بکلامہم والمصدقین باحکامہم. اللہم عذب مذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین. اللہم عذب مذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین. اللہم عذب مذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین. اللہم عذب مذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین. اللہم لنہم جمیعا اللہم لنہم جمیعا اللہم لنہم جمیعا اللہم لنہم جمیعا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات. سلامی خلق میں محشر بپا ہے وفات حضرت خیر وفات حضرت
یہی آتی ہے ہر چکی سے آواز بطول پاک فقر بطول پاک فقر پیغمبر کو جو روتی تھی شب و روز اسی کو آج کنے بار اسی کو آج کنے بار رو رہا ہے سلامی خلق میں بستر سے تترا کے اٹھے تھام کر اسا خبر نبی پفات آخری پڑا ہم سائیوں کے گھر گئی رخصت کو رے کہا لو صاحب و بیل کرو کچھ ہے لو صاحب و بیل کرو کچھ ہے ایزا تھی تم سبوں کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا ہم سایہ کے حقوق سے آگاہ ہے جہاں لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگاہ با اب ساتھ ان کا اور تمہارا ہے ہم کہاں بن ماں کی ہوتی ہے میری بن ماں کی ہوتی ہے میری دکھیانی بچپن پا اپنے بچوں کے آنسو بہاتی ہو تم پر حسن حسین کو میں چھوڑے جا تم پر حسن حسین کو میں چھوڑے جا رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا آغوش میں حسین کو گاہیں بٹھا لیا رخصت کیا کسی کو بلا لیا پڑھنے کے واسطے کبھی پڑھنے کے واسطے کبھی برا اٹھا کہتی تھی گاہ بچوں سے منہ اپنا موڑ کے کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ سن لو وصیت میری اس وقت یا امام فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کام ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح و شام دو بیٹیاں دو بیٹے دو بیٹیاں دو بیٹے وہ سب میں نے بڑے دکھوں سے یہ سب بچے پالے ہیں آپ کے حوالے تم یہ تمہارے آپ کے حوالے تم یہ تمہارے ہے آرزو کے قبر میں مجھ کو حسن لٹائے شبیر میرے مرد کا منہ قبلے کو پھرائے پھر خود کہا نہیں نہیں بچہ ہے ڈر نہ جائے ناگاہ کھیلتے ہوئے دونوں یتیم ناگاہ کھیلتے ہوئے دونوں یتیم چھاتی لگا کے بولی کے لو ہم تو مرتے ہیں تم سے سلوک دیکھیں کیا لوگ تم سے سلوک دیکھیں کیا لوگ یہ کہتی تھی کہ غش نے دیا موت کا پیام حجرے سے نکلے روتے ہوئے اقربا تمام ترتیب ناش کے لیے باہر گئے امام زہرا نے مصلی پہ اپنا کیا زہرا نے مصلی پہ اپنا کیا
رہا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئے اور غل اٹھا کے بنت نبی کی قضا اور غل اٹھا کے بنت نبی کی قضا ماتھا حسن نے مردے کے ماتھے پر رکھ دیا رو رو کے اماں اماں کہا اور غشوا تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا پاؤں میں دم نہ پایا تو ایک کان میں پاؤں میں دم نہ پایا تو ایک کان میں میں آپ کا غلام ہوں اور نورین ہوں آواز دو حسین و اماں حسین آواز دو حسین و اماں حسین ہوں صلوات کس کی جناب ہے بیٹے پکارتے ہیں کہ للہ بہرا اماں نہ اتنا رو غلاموں پر رحم کا نانا کہاں گئے ہیں بلا لائے ہم بتاؤ ہم کپڑے پھاڑتے نہیں تو گلے لگا ہم کپڑے پھاڑتے نہیں تو گلے لگا نانا کے بعد آئے یہ بے قدر ہم ہوئے سب ایک طرف حضور کے بھی سب ایک طرف حضور کے بھی پیار کم ہوئے باہر سے مرتضی گئے گھر میں جھکائے سر مونڈھا پہ رو رہی تھی اکیلی وہ قصیہ دینے لگے پیامے عرب شاہ بحر و بر گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں بے پدا گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں بے پدا خوابوں میں موت ہوئے تو مر جاؤں یا علی بابا کا سوگ لے کے کدھر بابا کا سوگ لے کے کدھر جاؤں یا علی بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بحال کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے خود نڈال خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال نہلا دلا دیا کہ پریشان نہلا دھلا دیا کہ پریشان کرتے بھی دھوئے خود بھی کل تک کا دے چلی سیرانہ دیکھا ہے سیرانہ دیکھا ہے مان لے چلی پھر تو ہر ایک محلے میں محشر بپا ہوا اپنے پر آئے دوڑ کے ہے یہ کیا ہوا فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا چھاتی قلق سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی مورک کے منہ پر مورک کے منہ پر لبلی پڑ گئی اے میری فاقہ کشمیری نادار اماں جان اے میری بے دوا میری بیمار اماں جان کعبے کی آبرو میری سردار اماں جان اے میری صابرہ میری لاچار اماں جان اے میری صابرہ میری لاچار اماں جان نانا موئی تو کی کوئی تازہ کتاب
अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो। नन्हे से सर खुले हैं नहीं सर पर टोपियां, कहते हैं कुछ तो मुंह से निकलता है हाय माँ, लिखा है जब जनाजे पर पहुंचे वो नीम जहां, हसरत से देखा मुर्दे का मोर ये की हसरत से देखा मुर्दे का मोर ये की अम्मा गुलाम आए रुखसत के वास्ते, चाहती हो तुम नबी की चाहती हो तुम नबी की नाम पर शाह के पानी जो पिला देते हैं, मेरे कौसर ने मुझे मेरे कौसर ने मुझे राय दुआ देते खत्ल अकबर सा पिसर होता है, शय करते हैं शुक्र सब्र अय्यूब को सब्र अय्यूब को शबीर जिला देते। फातिमा कहती है दुनिया में ये आबाद रहे, शेख का पुरसा मुझे सब शेख का पुरसा मुझे सब ले आजाद देते। चश्मे सज्जाद अगर ज़ौफ़ से हो जाती है बान, अश्किया पाँव की जंजीर अश्किया पाँव की जंजीर हिला देते हैं। नाम पर शाह के पानी जो पिला शाह वाला ने शहादत का सरंजाम किया, सरकटा जुल्म है सहे हक का मगर काम किया। सब्र ने आबिदे बीमार के इत्माम किया, बाप और बेटे ने इस्लाम को इस्लाम किया, बाप और बेटे ने इस्लाम को इस्लाम किया। वादा तिफली का जो शबीर वफा करते हैं, हक ये फर्जंद ये सरवर का अदा करते हैं, हक ये फर्जंद ये सरवर का अदा करते हैं। कौन मासूम हुआ तो सलासल में अस्कीर, कौन है वो जिसे पहनाई हो दोहरी जंजीर। ताज़ियानों से अदू देते थे किसको तागीर, किसकी माँ बहनों की मजमे में हुई है किसकी माँ बहनों की मजमे में हुई है। कोई कर न सका जिसको ये वो मंजिल है, सब्र नामों के बारे में बहुत मुश्किल है, सब्र नामों के बारे में बहुत मुश्किल है। कर गए थे जो वसीयत शहीदी वक्त अखीर, सब्र से काम लिया कीजिए बादे शबीर। शुक्र करना जो पिनाए तुम्हें दोहरी जंजीर, बदुआ देना ना उम्मत को जो बदुआ देना ना उम्मत को जो तुम
جو بگڑو گے تو خالق کا غضب آئے گا. کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا. کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا. جان بابا کی وصیت پر جو کرتے ہیں امام، ان کے قاتل سے بھی فرماتے ہیں نرمی سے کلام. توق پہنانے کو لاتا ہے جو وہ بد انجام، خود بڑھا دیتے ہیں گردن کو شہنشاہ انام. خود بڑھا دیتے ہیں گردن کو شہنشاہ انام. یہ تحمل ہے اسے شان وفا کہتے ہیں. کہنے والے سے تسلیم و رضا کہتے ہیں. کہنے والے سے تسلیم و رضا کہتے ہیں. باپ کی لاش پہ وہ ظلم ہوا. باپ کی لاش پہ وہ ظلم ہوا. چھن گئی ثانیہ زہرا کی رضا. چھن گئی ثانیہ زہرا کی رضا. بازو ناموس کا رسی میں بنا. بازو ناموس کا رسی میں بنا. تازیانوں کی صحیح تازیانوں کی صحیح سخت جفا. غم سے مادر کا جگر سینے میں پھٹتے دیکھا. علی اصغر کا گلا قبر میں کٹتے دیکھا. علی اصغر کا گلا قبر میں کٹتے دیکھا. آئے جیتے ہیں تیری خبر مٹانے والے. خلد میں احمد مرسل کو رلانے والے. چشم انصاف سے دیکھے تو زمانے والے. چشم انصاف سے دیکھے تو زمانے والے. کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. زہر پیتے ہیں گلاتے سے کٹواتے ہیں. خبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں. خبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں. خبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں. صلوات پر محمد. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد. والصلاۃ والسلام علی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. صلوات. ارشاد رب العزت ہے کہ جو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ ان کے دلوں کا تقوی ہے. ایک ظاہری تقوی ہے اور ایک باطنی تقوی ہے. ظاہری تقوی نماز روزہ و حج و زکوٰۃ، اور دل کا تقوی یعنی باطنی تقوی اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرنا ہے. تو جو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے دل کا تقوی ہے. اب اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو یہ جو صفا و مروہ جس کے درمیان میں دوڑتے صحیح کرتے، اللہ نے اس کو اپنی نشانی کہا. کچھ چیزیں وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا اور اس کی تعظیم کا بھی ذکر ہے. یہاں تک کہ والبدنا جعلنا من شعائر اللہ. سورہ حج میں ارشاد ہوا وہ اونٹنی کا بچہ جو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ کی نشانی، کیونکہ قربانی دینے والے نے
نیت کر لی اللہ کے لیے اور اس پہ ہاتھ رکھ دیا نیت کر کے، اب وہ اللہ کی نشانی ہوگی۔ جس کی جیسی نیت کا تعلق شے سے آپ کی نیت کا جیسا تعلق ہے ویسی شے کی عظمت بن جاتی ہے۔ کچھ نہیں تھی، ایک بے عقل جانور ہے، لیکن ایک ذی عقل رکھنے والے کی نیت کا اس جانور سے تعلق ہو گیا تو آپ کی نیت نے اسے محترم بنا دیا۔ نہ آپ نے چھوا، نہ آپ نے مس کیا، کچھ تو نہیں کیا، نیت کی کہ یہ جو جانور میں نے خریدا یہ میں اللہ کی راہ میں قربانی کی نیت سے خریدتا ہوں، پیسہ دیا اور ہاتھ رکھا، نیت ہو گئی آپ کی۔ اب حکم یہ کہ اسے جھڑکنا مت، اس کے گلے میں پٹا ڈال کے کھینچنا مت۔ وہ پٹا جسے گلے میں ڈالتے ہیں اس کو قلادہ کہتے ہیں، قلادہ گلے کے پٹے کو کہتے ہیں، اسی سے تقلید نکلا ہے، یعنی پٹا ڈال لینا۔ جس کے گلے میں پٹا پڑ جائے وہ بول نہیں سکتا، اس کو وہی کہنا ہے جو اسے حکم دیا جائے، وہی سننا ہے جو سنایا جائے، الگ سے کہنا نہیں ہے۔ اور قلادہ پٹے کو، پٹا گلے میں ڈالنے والے پٹے کو بھی کہتے ہیں، اور عورتوں کے گلے میں جو خوبصورت پٹا گلے کا زیور ہوتا اسے بھی قلادہ کہتے ہیں، اسے بھی قلادہ کہتے ہیں۔ تو اب آپ کی نیت جانور کے متعلق ہوئی تو جانور باز مت ہو گیا۔ اب لکڑی لے کے اسے مار رہے، اسے مار رہے، اسے ہٹا رہے، مگر اس کو نہیں، بولے نا، اس کی نیت اللہ کی بارگاہ میں قربانی سے ہو گئی، اب آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا، اب یہ ہو گیا محترم۔ سوچنے کی بات ہے، جس کی اگر مومن کی نیت کسی بے عقل سے ہو جائے، حیوان سے ہو جائے تو وہ محترم ہو جائے۔ اب اللہ نے جسے اپنی آیت عظمیٰ قرار دیا، جس کو آیت کبریٰ بنا دیا، تو وہ جسے چھو لے بے جان ہو تو جان پڑ جائے، وہ جسے چھو لے سنگریزے ہو تو جوہر بن جائے، وہ جسے چھو لے مٹی ہو تو سونا بن جائے۔ تو یہ تصرفات کی وجہ کیا ہے؟ یہ تصرفات کی وجہ یہ ہے کہ پوری کائنات کا چلانے والا اپنی قدرت کا اظہار جس کے ذریعے کر کے اپنی قدرت کا مظہر بنا رہا ہے، اسے یہ حق دیا ہے کہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ دیا ہے، میں چھپا ہوں تو ظاہر ہے، اور تو اپنے ظہور کے ذریعے جتنی قدرت دکھاتا چلا جائے گا، میرا قدیر ہونا، میرا قادر ہونا، اللہ کل شیء قدیر ہونے کا ثبوت ملتا چلا جائے گا۔ مومن کا یہ حال ہے تو پھر امیر المومنین کا کیا حال ہوگا؟ وہ اگر کہہ دے یہ مرد ہے، عورت کو کہہ دے مرد ہے، مرد ہو جائے، مرد کو کہہ دے عورت ہے، عورت ہو جائے، پانی کو کہہ دے خشکی ہے تو خشکی ہو جائے، خشکی کو کہہ دے نہیں نہر ہے تو نہر جاری ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مولا پوچھا گیا، مولا نے فرمایا انا بین الکاف والنون، میں کاف اور نون کے بیچ میں ہوں، کن کاف اور نون کو ملانے والا میں ہوں۔ انما امر اذا اراد شیء یقول له کن فیکن، وہ جب کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو تو ہو جاتی ہے۔ ہو جو کن ہے اس کا ہونا تبھی ہونا ہے جب وہاں پہ صاحب الامر ہو، امر کرنے والا ہو، یعنی امر کرنے کے لیے ارادہ ہے، کن فیکون، کہو ہو تو ہو جاتی۔ یہ قرآن کا محاورہ ہے، اس کا کہنا اس کا ارادہ ہے، اس کا علم اس کا ارادہ ہے۔ اس نے کسی بات کے لیے ارادہ ہو گیا، ہو تو ہو جاتی۔ کیسے ہوتی؟ چٹکیوں میں، چٹکی بجانے میں، چشمے زدن میں، پلک جھپکنے میں، اسی کو قرآن نے کہا کن فیکن۔ ورنہ نہ اللہ کہتا ہے، نہ اس کو زبان ہے، نہ وہ کہنے کا محتاج ہے، بلکہ یہ قرآن کے پیرپس ہیں، یہ قرآن کے محاورے۔
جیسے قرآن کا ایک محاورہ فخلا نالک، موسیٰ اپنی جوتی اتار کے آؤ، اپنی جوتیاں اتار کے طور پہ آؤ۔ اب لوگوں نے وہاں تفسیر کی کہ مردہ جانور کی کھال پہنی تھی تو جو نجس ہوتی ہے، اللہ نے کہا اسے وہیں اتار دو۔ معصوم نبی ہے، رسول ہے، کلیم اللہ ہے۔ اب انہیں اتنا نہیں پتا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حضوری میں حاضر ہو رہا ہوں تو نجس جانور، نجس جو ہے جوتا پہن کے جاؤں یا حرام جوتا پہن کے جاؤں؟ مولوی سے بھی گئے گزرے تو نہیں ہے موسیٰ کہ مولوی کو پتہ ہو کلیم اللہ کو پتہ نہ ہو۔ معصوم سے پوچھا گیا، معصوم پوچھتے ہی مولا فرماتے تھے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جب کبھی سوال ہوتا تو کہتے لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولا لوگ یہ کہتے کہ اللہ استغفر اللہ۔ یہ موسیٰ کی شان نہیں ہے۔ یہاں نالیک سے مراد، جوتی سے مراد جو چیز آپ کو لیے چل رہی ہے، جس کے بغیر آپ نہیں چلتے، وہ ہے نالین۔ اگر ابھی چپل نہ ہو جانا مشکل ہو جائے گا، چل نہیں سکتے، وہ آپ کے ساتھ چمٹی ہوئی ملی ہوئی ہے۔ تو موسیٰ میرے پاس آ رہے ہو تو کسی ایسی چیز کو نہ لاؤ کہ خیال بھی پہنچے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ نالیک سے اللہ نے یہاں استعارہ رکھا زوجہ کا، کہ تمہاری زوجہ تمہارے ساتھ ہے، وہ اوپر رہا ہے، اپنی زوجہ کو نیچے چھوڑ کے آؤ۔ اسے نال کہا گیا کیونکہ نال دو برابر کی چیزیں ہوتی ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ تو میری بارگاہ میں تم دونوں ہو، لیکن یاد رکھو یہاں وحدت ہی وحدت ہے، تو اس میں خیال غیر شامل نہ ہو، لہذا اپنی زوجہ کو نیچے چھوڑ کے آؤ۔ لوگوں نے اسے سمجھا نالین سے مراد نال ہے۔ تو یہ ہے قرآن، لفظ عام ہے، معنی خاص ہے۔ لفظ عام ہے، معنی خاص ہے۔ اب جو جوتیاں سمجھتے رہے وہ جوتیوں ہی میں رہے، لیکن جو معصوم کے پاس آئے انہیں پتا چلا کہ نہیں، قرآن کے محاورے ہم سے پوچھو، ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ کیوں؟ لسان اللہ کی زبان سے کلام اللہ سمجھا جائے گا۔ لسان اللہ نہیں تو کیا سمجھ میں آئے؟ تو آپ نے دیکھا طور کی تعظیم میں، یہ طور کیا ہے؟ جہاں پہ جلوہ گری ہوئی ہے نور خدا کی، نور ذوالجلال کی، نور کبریا کی جلوہ گری ہوئی، اس کا نور چمکا۔ یہ اور بات ہے کہ نور کا بھی ایک نام ہے، اور جب نور سے نور کا نام پوچھا گیا تو اس نور نے کہا انا صاحب الطور۔ جب نور سے پوچھا گیا، وہ جو نور چمکا تھا، جس کی چمک کے لیے موسیٰ کو کہا گیا اکیلے آؤ، خیال غیر آنے نہ پائے، زوجہ کو نیچے چھوڑ کے آؤ۔ وہ نور کیا ہے؟ مولا نے بتایا وہ نور میں ہوں، انا صاحب الطور، انا النور اقتبس منہ موسیٰ ہدا۔ موسیٰ نے جس نور سے ہدایت پائی وہ طور پہ چمکنے والا میں ہی تو تھا۔ تمہارے سامنے علی ہوں، موسیٰ کے لیے نور خدا تھا۔ اب اس طور کی بھی تعظیم ظاہر ہے پوری قومیں موسیٰ کرتی تھی کہ بھئی طور ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں اشیاء کی تعظیم جن کی نسبت خاص ہو گئی ان کی تعظیم ہے، ہر کسی کی تعظیم نہیں ہے۔ اگر ہر پتھر کی تعظیم ہو جائے تو بت پرستوں کے خلاف اسلام آئے ہی کیوں؟ وہ تو آج بھی کہتے ہیں کہ حجر اسود کو یہ لوگ چومتے ہیں، وہ ہمارا شیو جی کا کیا کہتے ہیں اسے، کچھ نشانی ہے، ہمارا شیو کا نشان ہے، کالا پتھر ہے۔ تو مسلمان جسے جا کے پوچھتا ہے، کہتے پوچھتا ہے، وہ جو ہے ہمارا نشان۔ یہاں ہم پتھر کو پوچھ رہے، وہ بھی پوچھ رہے۔ تو اگر ایسی سملیرٹیاں اگر ڈھونڈی جائے، مشابہتیں، تو ہر دن میں ایک دن سے دوسرے دن کا تعلق گہرا ہے۔ مگر یہ تقریر میں تالیاں بجانے کے لیے تو اچھا ہے، مگر شرعاً کفر ہے، کیونکہ ایک کو معبود سمجھ کے چومنا ہے اور ایک کو غیر معبود اور صرف حکم معبود سمجھ کے چومنا ہے۔ مگر سمجھنا ہے۔ دوسرے صاحب احمد المسلمین کے دوسرے خلیفہ
काबे के सामने आए, देखा लोग चूम रहे हैं पत्थर को। हजरत अस्वद को कहा है पत्थर, तू महज एक पत्थर है, अगर रसूलुल्लाह तुझे न चूमते, मैं नहीं देखता कि रसूलुल्लाह ने तुझे चूमा है, मैं कभी ना चूमता। वो पत्थरों को क्या चूमना है, वो फिक्र वही थी। मगर चूंकि रसूलुल्लाह ने चूमा, अब जबान बंद है, इसलिए खामोश हूँ। यही बहुत है, वरना रसूल से भी ना कह दिया होता कि आप क्या कर रहे हैं, पत्थरों से छुड़ाए हो, पत्थर को चूम रहे हैं। खैर हुआ क्या, वहाँ अमीर अल मोमिनीन खड़े हुए थे। मौला कायनात आगे बढ़े, कहा कि मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस पत्थर को मैं पत्थर समझ के नहीं चूम रहा। क्यों? तो बोले अल्लाह ने एक फरिश्ते को पत्थर की सूरत में यहाँ रखा है, जो इसे चूमता है वो गवाह बन जाता है उसकी नेकियों का, बदी का, कुफर का और ईमान का। तो यहाँ जो इसको चूमता है वो उसके लिए शाहिद बन जाता है, कयामत में उसके लिए गवाही देगा। अब तो पहले ज़माने में ऐसी तकरीरें होती थी तो लोग कहते थे सब देवमाला ही बातें हैं, कित्तों की निशानी, पत्थर बेअक्ल क्या याद रखेगा, क्या गवाही देगा। मगर अब साइंस का ज़माना गया और डेटा इतना हो गया है कि भाई जितना गूगल पे डाला जा रहा है वो सब मौजूद है? तो इंसानी अक्ल एक छोटी सी चीज़ में, एक जीबी में या एक मेमोरी कार्ड में कितनी चीज़ों को स्टोर कर रही है। अब अल्लाह ने अपनी कुदरत का एक कार्ड बनाया है, समझ लीजिए वो मलक है बसूरत पत्थर, जिसमें पूरी मखलूक की गवाहियां शामिल है, और वो इस शर्त पे शामिल है कि अगर विलायत अली है तो गवाही ईमान के हक में है, विलायत अली नहीं है तो तुम्हारे कुफ्र होने के हक में गवाही। और इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि जब चौथे सरकार काबे के सामने आए, कहा काबे गवाही दे। अब काबे ने गवाही दी कि आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस जमीन पे इस वक्त हुज्जतुल्लाह। ये है मसला। तो ये निशानियों की ताजीम है, निस्बत होगी ताजीम होगी, वरना आलम की ताजीम क्या है, निस्बत होगी ताजीम। अब जिनके पास निस्बत नहीं है तो फिर वो कुरान को जला के दिखाए। वो लोग जो कहते हैं अब ये वायरस आ गया ना इधर भी, कोरोना से डेंजर, नहीं भाई ये वो अलम होता तो हम भी चूमते। तो अब ये वो वाला तो अब कुछ भी नहीं रहा, ना वो मस्जिद नबवी रही, ना काबा वो काबा रहा, ना कुरान वो कुरान। भाई जो कुरान सरकार दो आलम के दिल पे नाजिल हुआ और उस वक्त जो जमा हुआ तो उसमें ज़ेर ज़बर जज़म पेश कुछ भी नहीं, ना रुकू थी, ना मंजिल थी, ना आयत नंबर था, कुछ भी नहीं था। उसके ऊपर कुरान मजीद भी लिखा हुआ नहीं था। मुसहफ लिखते थे, मुसहफ अब्दुल्ला इब्ने मसूद, मुसहफ उबई इब्ने काब, जिसने जैसे जमा किया उसके नाम से वो रहा, कुरान मजीद भी नहीं था। तो अब मैं तो उसी कुरान को पढ़ूंगा जो उस वक्त नाजिल हुआ और लिखा गया था, तो कहीं नहीं मिलेगा। अब लेने के लिए जाओगे, खरीदने के लिए जाओगे, पढ़ने के लिए जाओगे तो बर्मिंघम में, मक्के के उम्मुल कुरा में है, समरकंद में, समरकंद रूस के जो आगे एक मुल्क है समरकंद, ताशकंद, बुखारा, तो समरकंद के म्यूजियम में 4 कुरान है दुनिया में जो हाथ के लिखे हुए, और उसमें से 2 कुरान वो है जिस पे खून के छींटे हैं तीसरे खलीफा के। जब जैसे ही मार पड़ी थी तो कुरान खोल के मौसूफ बैठ गए थे कि कुरान लेके बैठ जाओ शायद कोई ना मारे। लेकिन ये हुआ कि मारने वाले के लिए न कुरान सामने था, न नमाज थी, कुछ नहीं था, उसने मारा और खून के छींटे आए, और वो कुरान महफूज है। कहा जाता है वही कुरान है जिस पे खून के छींटे मौजूद थे। लेकिन अब जो कार्बन डेटा जो उसका कार्बन डाटा किया गया है, पता चला कि नहीं ये तो जो है इंसानी खून ही नहीं है, ये तो कोई रंग है। तो अब मशकूक हो गया। ये सब करने वाले यहूदी, यहूदियों के फ्री मेसन ने
کہیں ملکوں کو الٹ دیا, کہیں ملک وہی رہا, ذہن کو خرید لیا, یا کہیں یہ ہوا کہ نام نہاد مسلمان بن کر کے, مفتی بن کر کے قرآن پہ کام کیا اور قرآن کے خلاف کیا. بڑے بڑے عربک اسلامک یونیورسٹیز کے وائس چانسلر مسلم نام سے یہودی ہوئے. اندلس میں جب مسلمانوں کو نکالا گیا 1523 عیسوی میں, 15 سنچری میں, تو اس وقت اعلان ہوا تھا کہ 3 دن میں مسلمان اپنی جائیداد چھوڑ کے چلے جائیں. تو بے تحاشا قتل عام ہو رہا تھا, گولیاں ماری جا رہی تھی اور قتل کیے جا رہے تھے. تو اس میں بڑے بڑے مسجدوں کے شیخ الحدیث, شیخ التفسیر, بڑے بڑے علماء کو ایک صف میں کھڑا کیا گیا. سب کو مار رہے ہیں, ایک صف الگ کھڑی. پوچھا گیا کہ بھائی خیر ہم تو مر رہے ہیں, آپ کے ہاتھ میں گن ہے, گولی مار دیں گے, کلمہ پڑھیں گے, پورا پڑھے یا ادھورا پڑھا جائے, بہرحال جانے. لیکن یہ بتا دیجئے یہ جو صف کی صف کھڑی ہوئی ہے, یہ لوگ دیکھ رہے, اتنے لوگ مار رہے, تو یہ تو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں, انہیں کیوں نہیں مارتے؟ تو اس نے کہا کہ چل اتنا ٹائم تو نہیں ہے وقت ضائع کرنے کا, لیکن اتنا یاد رکھ کہ یہ سب ہمارے آدمی ہیں جو تمہارے مدرسوں میں معلم بن کے, استاد بن کے, تمہاری یونیورسٹی کے وائس چانسلر بن کے, تمہاری مسجدوں کے امام بن کے, تمہارے مدرسوں میں مفتی بن کے کام ہمارا ہی کر رہے تھے. بہت سے تو اس میں یہودی ہے جو مسلمان نام سے ہے, اور بہت سے مسلمان ہیں جو اپنا ایمان بیچ چکے. جا خدا حافظ, مار دی گولی. اب آپ یہ دیکھیے ایسا ہوتا رہا ٹرکی میں بھی. وہاں سلطان عبد المجید کی حکومت تھی, سلطنت عثمانیہ. اس کے بعد سلطنت عثمانیہ اس لیے ہوا کہ ان کے جو سب سے بڑے جو موری سے اعلیٰ تھے ان میں سے کسی کا نام عثمان تھا. نام سے تو کوئی وہ نہیں ہے بھائی, نام تو عثمان ابن مظعون بھی ہے. جنت البقیع کی پہلی قبر جس کی بنی, مولا فرماتے ہو میرا دوست عثمان ابن مظعون, تو ان کی قبر بنی. تو نام سے ایک دم گھبرا مت جائیے کہ نام کیا ہے. عمر نام ہوتا ہے, اصحاب ائمہ میں معاویہ بھی نام ہے, یزید بھی نام ہے, عمر بھی نام. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں اس کلچر میں نام سے کوئی مطلب نہیں تھا, کردار سے مطلب تھا. وہاں نام کی وجہ سے لعنت نہیں کی جاتی تھی, کردار کی وجہ سے کی جاتی تھی. اور دور تقیہ کا تھا تو لوگ اپنا نام رکھتے بھی تھے. اب بعد کے زمانے میں جب کھلا دور آیا تو ناموں سے ہی دور ہو گئے, وہ الگ بات. تو مولا نے فرمایا میں نے اپنے بچے کا نام اپنے دوست عثمان ابن مظعون کے نام پہ رکھا, جس کی پہلی قبر بقیع میں ہے. تو اسی نام کا ایک بڑا سلطان گزرا, اسی کی نسل میں حکومت رہی ترکستان کی, تو اس کو سلطنت عثمانیہ کہا گیا. اس سلطنت عثمانیہ کے دور میں اب یہاں سے شروع ہوتی ہے تاریخ جنت البقیع کی, جہاں سے جو راستہ مل گیا. نہیں خالی عرش کی باتیں کر کے چلے جاؤں گا تو پھر جنت البقیع کی کچھ ہسٹری بھی ہے. ابھی میں لکھنؤ سے آیا اور مختلف جگہ جنت البقیع کے سلسلے میں بلایا. مجھے حیرت ہوتی, حیرت. بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آتے, بقیع پہ کوئی بول ہی نہیں پاتا. صرف سیدہ کے فضائل اور مصائب مجلس میں ہوتے, لیکن بقیع کے نام سے جو چیز کہی جائے گی تو پھر بقیع کے نام پہ پھر اس کی ہسٹری ہونی چاہیے. ہماری پرانی نسل بھی اس معاملے میں نئی نسل ہے, ان کو بھی تو پتا ہونا چاہیے. جنت البقیع صرف ایک جگہ کا نام نہیں ہے بلکہ مکمل ایک تاریخ کا نام ہے. اس کے اوپر بڑی کتابیں لکھی گئی. المختصر یہ کہ یہودیوں کی تاریخ رہی ہے, جس ملک میں رعایا بن کے رہے اس ملک کو یہ اپنے پیسے سے سود لیتے رہے, حکومتوں کو قرضہ دیتے رہے, حکومتوں سے سود کھاتے رہے. اور جب سود بہت چڑھ جاتا تھا تو یہ لوگ معاف کرانے کے لیے حکومت میں شراکت رکھتے تھے, پارٹنرشپ, اپنی شرطوں پہ حکومتیں کرواتے تھے. پھر ایک دور آتا تھا جب شرطیں بھی ختم ہو گئی تو یہ حاوی ہوتے تھے اور گورنمنٹ ڈیزالو ہوتے تھے. یہی ہوا. اور ان کے پاس کلابہ نامی جادو تھا, کلابہ اسے کہتے تھے. وہ جو سامری تھا وہ یہودی تھا نا, مطلب بنی اسرائیل کا ہی تو تھا, اور حضرت موسیٰ کا عزیز بھی تھا. سامری کا جادو قرآن میں
फिरौन के पास बड़े बड़े जादूगर थे मिस्र के, तो ये जादू का भी इनके पास, यहूदियों के पास बहुत बड़ा हथियार। तो ये अपने साथ ज़हानत, सियासत, जादू लेके तुर्किस्तान में आए। ये पहले आम गरीब शहरियों, मुसाफिरों की तरह, मुहाजिरीन की तरह रहे, फिर ये उसके बाद महाजन बने, सूद खौर, सूद देने लगे, अमीरों को सूद देने लगे, नहीं हुआ घर ले लिया, हुकूमत को कर्ज देने लगे। उसके बाद में सुल्तान अब्दुल हमीद की इब्तदाई ज़िंदगी थी हुकूमत की, सुल्तान अब्दुल मजीद के बेटे की। उसके पास ये लोग आए कि भाई हमें बैतुल मुक़द्दस में रहने की जगह दी जाए, हम लोग कदीमी वहीं रहते थे बनी इसराइल, तो बनी इसराइल को उनकी वो ज़मीन दी जाए, हम आपसे गुजारिश करते। उसने कहा नहीं, ये नहीं होगा, ये इस्लाम का अहाता है, इस्लाम के अहाते में तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इन लोगों ने बैठकर कलाबा का जादू किया, जिसको आज एल्यूमिनेटी वगैरह कहते ही, उस ज़माने की एल्यूमिनेटी का पहला नाम कलाबा जादू था, सेकंड नाम फ्रीमेसन हुआ, थर्ड नाम उसका एल्यूमिनेटी है। तो इन लोगों ने अपने काला जादू करना शुरू किया और ये तय किया कि सुल्तान अब्दुल हमीद का ज़वाल हो जाए तो तुर्किस्तान ख़त्म हो जाएगा। और तुर्किस्तान वाहिद था सल्तनत उस्मानिया, उस ज़माने में पूरी दुनिया में खिलाफत उस्मानिया के सिवा कुछ नहीं था। हिंदुस्तान में भी उसकी तहरीक चली, खिलाफत तहरीक, जिसके बानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली गौहर, इन दो भाइयों ने हिंदुस्तान में खिलाफत तहरीक चलाई तुर्किस्तान के खिलाफत को बचाने के लिए। और यहाँ के सारे मुसलमान एक जाति। उस ज़माने में आगा बुरुजर्दी थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा भी सल्तनत किसी की रहे, लेकिन बहरहाल एक मुसलमानों की हुकूमत होना चाहिए। तो आगा बुरुजर्दी ने भी उसकी हिमायत में कहा था, फतवा दिया था, जिसका जिक्र आखाए तस्खीरी ने अपनी किताब सदाए इत्तेहाद में किया। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद अपने इरादे का मजबूत पक्का था। उसने कहा भाई तुम्हारी तारीख है, तुम जहाँ जाते हो वहाँ की हुकूमतें जाती है, मैं तुम्हें फ़लस्तीन में नहीं बसाऊंगा। तब उन्होंने कसम खाई कि अब हम इस हुकूमत ही को गिरा देंगे। नतीजा ये हुआ कि सुल्तान अब्दुल हमीद के बाद अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा, सुल्तान अब्दुल हमीद के ज़वाल में, सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में ही ज़वाल आ गया। सुल्तान अब्दुल हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बच्चे अरेस्ट कर दिए गए, और जो उसके बच्चे थे वो लंदन की होटल में उन्हें वेटर पे रखा गया। सुल्तान अब्दुल हमीद की एक बेटी नीलोफर यहाँ ब्याही गई, हुजूर निज़ाम की बहू थी, लेकिन उसकी जो दूसरी बहन थी, उसकी एक बहन थी जो वहीं पे लंदन में बर्तन मांजने पे नौकर रखी गई थी। उसे अपने म्यूजियम में, अपनी होटलों में, वहाँ के रानियों को, शहजादों को काम पे रखा गया टाट पहुँचने पे। लेकिन ये हुजूर निज़ाम थे जिन्होंने उस बच्ची को वापस नहीं किया, बल्कि बहू बनाया था तो उसे दक्कन की शान बना के रखा। अब जब वहाँ हुकूमत को ज़वाल आ गया तो इन लोगों ने कहा क्या करना चाहिए, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो था उसे ख़रीद लिया और रबर स्टाम्प हुकूमत हुई। जैसे इंडिया में मनमोहन सिंह थे, बैठते थे कुर्सी पे, काम वो था जो सोनिया गांधी का है, वहाँ पे भी वही था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा तख्त पे है, यहूदी जो कहेंगे वही सही। यहूदियों ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं, ज़माना साइंस का है, दुनिया बदल चुकी है, ये मस्जिदें वगैरह क्या है, ये टोपियाँ दाढ़ियाँ। उसने कहा मस्जिदें बंद करो भाई, मस्जिदें बंद। ये अजानों की आवाज़, क्या अल्लाह बहरा है जो आज नारे दिए जा रहे हैं हिंदू कह रहे, क्या उसे पुकार के कहना है? नमाज का टाइम हुआ, जाइए पढ़ लीजिए। एक आदमी खड़े रह के बगैर माइक के अजान दे, आहिस्ता से अजान दे ले। ये होते होते ये हुआ मुस्तफ़ा कमाल पाशा के ज़माने में पूरी सल्तनत उस्मानिया को ज़वाल हो गया। अब इन लोगों ने कहा क्या करना चाहिए, तो इनका गवर्नर शरीफ मक्का था, किसका? सल्तनत उस्मानिया का, मक्के में, मदीने में। वहाँ बगावत उन लोगों ने पैदा की। वहाँ बगावत पैदा करने के लिए कुछ शरीफ लोगों की तलाश थी कि ऐसे शरीफ लोग हों जो जल्दी बिक जाएं, ऐसे शरीफ लोग हों जिनके ईमान का सौदा नोट को, सिक्के को देख के हो जाए, हाथ में लेके सौदा ना हो। इतने शरीफ हों कि बस सोना देखे और ईमान गया।
تو بڑی تلاش کے بعد ان کے پاس زبردست سائنسدان بھی تھے بایولوجیکل، تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی عرب تو عرب ہے، لیکن عربوں میں بعض وہ لوگ ہیں جن کی انائیں یا جن کی مائیں یہود صفت رہی، یہودن بھی تھی. تلاش کیا گیا تو نجد نامی ایک شہر ملا جن کو نجدی کہتے. تو نجدیوں کا خون کا ٹیسٹ ہوا تو پتہ چلا ان میں یہودیت ہے. اور جب دیکھا تو ان میں نجدیوں میں لٹیرے تھے. وہ جو لٹیرے تھے ان لٹیروں نے جانے جانے والے حاجیوں کو لوٹنا شروع کیا. ارے بھائی یہ کون ہے خزاں؟ ارے تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے آنے والے کے لیے تو لوگ کھانا دستر سب بچھا دیتے. بھائی ظاہر ہے یہ کون ہے جو ظاہر کو لوٹ رہے؟ پتہ چلا ان کا نام ہے، ان کا تعلق نجد سے ہے، اور یہ نجدی جو ہے ان کا جو سب سے بڑا سربراہ ہے اس کا نام ہے عبدالعزیز، جو بعد میں کنگ عبدالعزیز ہوا. اس کو ان لوگوں نے پکڑا اور وہاں جو گیا تھا، یہ سب ہیمفرے نے تو بہت کچھ لکھا بھی ہے. ہیمفرے جاسوس تھا، ہیمفرے کی ڈائری میں بھی بہت کچھ ہے. اس کے علاوہ ایک اور انگریز تھا جو مسلمان بن کے وہاں رہا، اب بعد میں اسی نے میٹر فراہم کیا. تو اس لٹیرے قبیلے سے کہا گیا کہ تم کتنا لوٹتے ہو؟ سال میں ایک بار لوٹتے ہو، اس کے بعد بولے بس ایسے ہی چل جاتا. بولے نہیں ایسا مت کرو، ہم تم کو حکومت دلوائیں گے. حکومت تمہاری ہوگی، ایکسٹرنل پالیسی اور انٹرنل پالیسی وہ ہماری ہوگی. تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرو گے، ہماری مرضی سے کرو گے. سیٹ پہ بیٹھو، حکومت کرو. یہ کون تھے؟ یہ سعودی تھے، یہ سعودی خاندان تھا. سعودی خاندان سے ادھر معاہدہ ہوا. ادھر ترکی کا معاہدہ یہ تھا کہ 2023 میں جب مکہ پر قبضہ ہو گیا تو ترکیوں نے معاہدہ کیا سعودیوں سے کہ ہماری حکومت بحال ہوگی انشاءاللہ، اور تم اپنی حکومت جو ہمارے دائرے عمل میں تھی، سینٹر گورنمنٹ کا حصہ تھا مکہ مدینہ، یہ ہمیں واپس کرو گے. کب کا؟ 2023 تقریباً 100 سال ہو جاتے ہیں. یہ معاہدہ اس کو کہتے ہیں لوزان ایگریمنٹ. لوزان ایگریمنٹ. اب وہ لوزان ایگریمنٹ کا ٹائم آ گیا 23 میں، اور جیسے ہی ٹائم آ گیا اسی ٹائم میں جب ترکی بہت کہہ رہا تھا اور مکے میں مدینے میں ترکیوں کے فلیگز لگ گئے تھے 2023 میں، عین اس وقت جب یہ اسرائیل کے خلاف کہہ رہا تھا، ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری ترکستان میں، پوری ترکی میں بلڈنگیں گرنے شروع ہوئی، نقلی زلزلے آئے. سائنسدانوں نے دیکھا، دیکھ کر کے کہا کہ نہیں یہ قدرتی نہیں ہے، یہ باضابطہ ایک ٹیکنالوجی اپنائی گئی ہے اور یہ صرف شرارت ہے. تو فوری لوزان ایگریمنٹ کو کینسل کر دیا ترکیوں نے کہ اب پورا ملک ہی چلا جائے. اب کیا تھا؟ اب وہ خدشہ ختم ہو گیا. جب وہ خدشہ ختم ہو گیا تو جب ابھی اس کی بہت بڑی کہانی ہے، یہ بہت میں نے اس پہ اسٹڈی بھی کی ہے اور بہت ساری چیزیں بھی ہے، مینuscript بھی میں نے دیکھے، میں آپ کے سامنے مختصر کر رہا ہوں. اب یہ خشک تقریر ہے، اب اس میں نہ ولایت کی عرش کی بات ہو رہی ہے، نہ آسمان سے پتھر آنے کی ہو رہی ہے. تو یہ بالکل ایک سیمینار ٹائپ بات ہو رہی ہے کہ جیسے آپ سیمینار میں بیٹھے یا لیکچر میں بیٹھے. لیکن چونکہ انعدام جنت البقیع عنوان ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، کیا آئیڈیولوجی بدلی گئی، کیوں نئی آئیڈیولوجی لائی گئی، پرانی آئیڈیولوجی کو کیوں چھوڑا گیا، اور ریڈیکل اسلام کو کیوں پہچانوایا گیا. میں تو اس کو ریڈیکل اسلام کہتا ہوں، اسلام نہیں ہے وہ، تو ایک مکاری کا چہرہ ہے، ایک پیور دنیا داری کا چہرہ تھا جس کو سامنے پیش کیا گیا. اس کے بعد یہودیوں نے کہا کہ بھائی دیکھو خالص اسلام اللہ کو ماننا اور کچھ نہیں، یہی قرآن کہتا ہے یا کا نام. اچھا موٹے بھیجے بالکل، کس کے؟ وہابیوں کے، نجدیوں کے. اللہ کے نام سے کچھ بھی منوا لو، اللہ بس، اللہ کے سوا کچھ نہیں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب نے لکھی، اس کا ترجمہ انڈیا میں تقویت الایمان کے نام سے ہوا.
اس میں اس نے لکھا کہ رسول اللہ کے گنبد کو دیکھنا، سرکار کی جالی کو چومنا شرک ہے، اور معاذ اللہ اللہ کی اس پہ آسمان کے ستاروں بھر لعنت ہو۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ کا مزار معاذ اللہ ایک بڑا صنم اکبر، صنم اکبر یعنی بڑا بت، جیسے مورتیاں ہوتی ہیں، رسول اللہ کی قبر کو اس نے صنم اکبر کہا۔ اور اللہ نے اسی کے بھائی کو توفیق دی تو سلیمان بن عبد الوہاب نے اس کے خلاف کتاب لکھی۔ محمد بن عبد الوہاب نے رسول اللہ کو نور کہنا، رسول اللہ کی شفاعت، مزارات کو چومنا، تعظیم گنبد خضرا کرنا، رسول اللہ کی تعظیم کرنے کو شرک اور حرام کا۔ اسی کے بھائی نے صواعق الہیہ، اللہ کی بجلیاں، کتاب لکھی اپنے بھائی کے خلاف۔ اب میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ نہیں بول پاتے، میں اتنے سیمینار، اتنے سمپوزیم اس پہ بقی پہ اٹینڈ کر چکا ہوں، دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے، صرف نام ہے، پوسٹر ہے، میڈیا ہے، بس بقی بقی بقی، اور اس کے بعد کچھ نہیں، باقی بولنے بقی پہ باقی نہیں ہے کچھ بولنے کی حالت۔ لیکن بہرحال اپنی نحیف آواز میں اور جتنا مجھ سے اسٹڈی ہو سکی اتنا کر کے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو المختصر یہ ان لوگوں نے کہا، جب یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی، کتاب آ گئی اور پوری تبلیغ اسی پہ ہوئی۔ کہا تبلیغ کیسے کرے؟ کہا کہ نصاب کورس ہم بنا رہے ہیں تمہارے نام سے، تم عالم بھی کہلاؤ گے، اور تمہارے لوگوں کو ہم ٹرین کریں گے اسلامی لباس میں، مبلغ بنے، اور مسجدوں میں دیکھے نماز پڑھنے کے بعد وہ ہاتھ باندھ کے یا رسول اللہ کہہ رہا، کوڑے مارے۔ نماز پڑھتا ہوا اگر نظر آئے، نماز پڑھتے ہوئے اسے مسجد سے نکالو کہ پہلے کلمہ پڑھ، غسل کر، پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے یا رسول اللہ کہا۔ تو یہ سب مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف مسلمانوں سے کام لیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، اتنی نفرت بھر دی گئی توحید کے نام پر اسے شرک کہہ کے، کہ اس کے بعد حکم صادر کیا گیا کہ لوگ اسلام کی شان و شوکت زہرا کے روزے کو سمجھ رہے، یا ائمہ طاہرین کے روزوں کو سمجھ رہے ہیں، صحابہ کے روزوں کو سمجھ رہے ہیں، ان سب کو ڈھا دو۔ اجڑ گوار کہا تم نہیں کرو گے، ہمارے پاس دوسرے تیار ہیں۔ کہا کہ نہیں بھائی ہمیں کرنا ہے، ہم لوٹ مار کر کے کھاتے کھاتے تھک گئے، اب ہمیں بادشاہ بن کے کھانا، اب جو کہے کریں گے، کعبہ بھی ہو توڑ دیں گے۔ کہا نہیں کعبہ نہیں توڑنا، کعبہ توڑو گے تو پھر پوری پریشانی ختم، یعنی کہ ثابت ہی ہو جائے گی، صرف گنبدوں کو توڑو۔ ساری قبروں، جنت المعلا پہ سب سے پہلے 1924 1824 میں اس پہ حملہ ہوا، جنت المعلا توڑا۔ ام المومنین بیوی خدیجۃ الکبریٰ، حضرت ابو طالب اور دیگر خاندان بنی ہاشم کے مزارات پورے مسمار ہوئے، قبریں توڑی۔ پھر مدینے میں جنت البقیع پہ حملہ ہوا، مگر اس کی اطلاع انڈیا آ گئی تھی، تو یہاں سے ایک بڑا ڈیلیگیشن گیا، اس میں کوئی شیعہ نہیں تھا، سب اہل سنت تھے۔ سلیمان ندوی بہت بڑا عالم تھا، سید سلیمان ندوی، شعیب قریشی، طاہر اس زمانے میں ماہر القادری تھے، بہت بڑے عالم تھے، یہ سب لوگ گئے اور جا کے ان سے بات کی۔ سید سلیمان ندوی اس عالم کا نام ہے جو ندوۃ العلماء کا پرنسپل سمجھیے آپ، وائس چانسلر، وہ مناظرہ کیا، مناظرے میں اس نے ثابت کیا کہ موقف تمہارا غلط ہے، کسی قبر کو تم توڑ نہیں سکتے، نہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، نہ یا علی کہنا شرک ہے۔ نتیجہ مناظرہ ہار گئے وہ لوگ، لیکن انہیں تو اپنی ضد پوری کرنی تھی۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا کوئی مناظرہ، کوئی جو ہے آپ کے گنبد نہیں توڑا جائے گا، کوئی قبر کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اس میں سے آدھا ڈیلیگیشن انڈیا میں آ گیا، مطلب یہ کہ پانی کے جہاز میں بیٹھ گئے، ہندوستان پہنچ رہے، آدھا وہیں تھا۔ جب وہاں پر دیکھا تو مزارات توڑے جانے لگے، بلڈوزر آ گئے، اور تقریباً مکے مدینے میں 3000 سے زیادہ سنی مسلمان قتل ہو گئے۔ بقیع کے سامنے لوہے کی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ ہم نہ امام کے مزار کو توڑنے دیں گے نہ شہزادی۔ وہ تو شیعہ تھے، نہیں حوالی میں شیعہ تھے، حوالی آج بھی ایک گاؤں ہے شیعوں کا، مختصر تھے،
لیکن وہ بہرحال مجبور تھے. اور اس میں کچھ لوگ پہنچے مگر ایک بڑی تعداد اہل سنت کی پہنچی, اور پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے مقابلہ کیا, لیکن بہرحال نجدیوں سے جیت نہ پائے. نتیجہ یہ ہوا کہ 3000 سے زیادہ سنی مسلمان وہیں قتل ہو گئے. اس کے بعد بہت تیزی سے بقی کو ڈھا دیا گیا, بہت تیزی سے سب کے مزارات کو ڈھایا گیا. اب انہیں یہ تھا کہ رسول اللہ کا گنبد باقی. یہودیوں نے کہا اسے رہنے دو, ایک ٹائم آئے گا اس کے بعد اسے توڑنا ہے. اسلام کی جو شان نظر آ رہی تھی, جو شوکت نظر آ رہی تھی قبوں کے ذریعے, بقی جائیں مدینہ جائیں, ایک عجیب سی رونق تھی, اسے سونا کر دیا گیا اور عام مسلمانوں کی قبروں کی طرح مزارات اہل بیت کو برابر کر دیا. اس کے بعد یہ پالیسی بڑھتی رہی. اب یہ ہوا کہ کوئی مدینہ جائے گا جالی نہیں چومے گا, فاصلے پہ رہے گا, فاصلے پہ رہے گا, ہاتھ نہیں باندھے گا, فاصلے پہ رہے گا, آنکھ نہیں بند کرے گا, فاصلے پہ رہے گا, زبان کو حرکت دیکھ کے السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں کہے گا, مار کے بھگا دیں گے اسے. اس طریقے سے یہ کام چلتا رہا اور یہ سلسلہ آگے بڑھا. پھر وہاں پر قدرت آزماتی ہے تو دولت کے ذریعے پھر وہاں سونے کے پہاڑ نکلنے شروع ہوئے. اب جو سونے کی کانیں نکلی, سونے کے پہاڑ نکلے, تو کل کے لٹیرے آج کے بادشاہ ہو گئے. اب جو آج کے بادشاہ ہو گئے تو تھے لٹیرے, دماغ کل بھی نہیں تھا اب بھی نہیں ہے. تیل نکل گیا ہے, اسے ریفائنڈ کرنا نہیں آتا. امریکہ کا آدمی آیا, برطانیہ سے لوگ آئے, ان لوگوں نے کہا حکومت ہم نے دی ہے تو زمین تو اصلاً ہماری ہے کیونکہ ہم نے تمہیں دی ہے, اور یہاں پر تمہیں کچھ کام نہیں کرنا, تم بس عیش کرو, عیش میں رہو. یہاں کا تیل, یہاں کے کنویں, یہاں کا پٹرول, یہاں کا سونا سب تمہارا ہوگا, طریقہ ہم بتائیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں جو سنی مسلمان تھا, یہاں جو سنی مولوی تھے, جو بار بار ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہوتے تھے کہ ان لوگوں نے مزارات ڈھائے, صحابہ کے بھی توڑے, اہل بیت کے بھی توڑے, یہ سعودی یہودی برابر ہے. ان کا زبان بند کرنے کے لیے مولویوں کو خریدا, انہیں خریدا سعودیوں کو, یہودیوں نے خریدا, اور سعودیوں نے سنی مسلمانوں کو خریدا, ان کے علماء کو خریدا. لفافے موٹے موٹے دیے جانے لگے, اپنی باتوں کو منوایا جانے لگا. چھوٹے چھوٹے جھوپڑ کے کھجور کے چھپر کے نیچے مدرسے رہتے تھے, ان کی شاندار چھتیں بننے لگی. اب جو مدرسوں کو چندہ آنے لگا, مولوی بکنے لگے. اب جب کہا جاتا یہ وہابی کیا ہے تو پہلے کہتے تھے ایک فرقے کا نام ہے. اب جب لفافے جیب میں آئے تو کہا وہابی کچھ نہیں میاں, اللہ وہاب ہے, وہاب کو ماننے والے کو وہابی کہتے ہیں. دولت کے ذریعے یہودی آئیڈیالوجی کو فروخت کیا گیا اور ضمیر بیچنے والوں نے بیچا. اس کے بعد یہ عالم دیکھیے حکومت کیسے کام کرتی ہے. جب کسی آئیڈیالوجی کو بدلنا ہوتا ہے, ایک نظریہ قائم کرتے ہیں اور اس نظریے کے ساتھ دولت کام کرتی ہے. وہ دولت انسانوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہے, اور جو ضرورت کو پورا کرے ان کے لیے وہی معبود بن جاتا ہے. تو کل کا پکا دشمن آج کا جانثار دوست بن جاتا ہے. تو جو کل کے دشمن تھے ندوی, کل کے دشمن تھے دیوبندی, کس کے؟ سعودیوں کے. آج ان سے بڑا ان کا وکیل کوئی بھی نہیں. وجہ کیا ہے؟ چندہ. وجہ کیا ہے؟ پیسہ. تو مولویوں کی بھی یہ نفسیات ہوتی ہے, جو علماء سو ہوتے ہیں, کل تک جس کے خلاف بولتے, پیسہ آنے کے بعد اسی کی تائید کرتے. صلوات پڑھ دے محمد. یہ نتیجہ ہوتا ہے, یہ ہوا. اب اس کے بعد میں کتابیں چھپنے لگی, قرآن مجید وہاں سے چھپنے لگا, اب لوگوں کے پاس قرآن آنے لگا. اب یہ مشہور بھائی کعبے کی کنجی اللہ ان کے ہاتھ میں کیوں رکھتا اگر وہ لوگ غلط ہوتے. اب یہ عام ہو گیا. دیکھیے انسان کی ایک مذہبی انسان کے نفسیات, اس کے احساس اور جذبات کو ابھارنے کے لیے, ارے اللہ اپنے گھر کی چابی ان کے ہاتھ میں دیا بھائی, کعبے کی کنجی کس کے ہاتھ میں آج, کیوں دیا اللہ نے انہیں اگر وہ ظالم ہے. اب لوگ سوچ رہے ہیں بات تو صحیح ہے, وہاں رسول اللہ کا عرس نہیں ہوتا, وہاں رسول کا کچھ بھی نہیں ہوتا, وہاں اہل بیت کا کچھ بھی نہیں ہوتا, وہاں صحابہ کا سب کچھ انڈیا میں, لہذا جو بھی کہا جا رہا شرک اور بدعت ہے, صحیح ہے. تب دو ٹیمیں ہو گئی, جو ان سب کو مانے انہیں بدعتی کہا گیا,
जो इन सबको न माने उसे वहाबी कहा गया। अब सऊदी अरब के रास्ते खुले कमाने के, तो यहाँ का गरीब मुसलमान वहाँ जाके कमा रहा, 2-4 साल रहा, कुछ 2-4 साल रह के आएगा तो कुछ बनेगा। वो 2-4 साल में पैसा भी कमाया और ईमान भी गवाया। उससे कहा कि अरे भाई यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये रसूलुल्लाह के बारे में। बोले क्या भाई, रसूलुल्लाह क्या थे? अल्लाह के मैसेंजर थे, अल्लाह का पैगाम पहुंचाए, अल्लाह ने और नबियों की तरह उन्हें उठाया। उनके आने का मकसद अल्लाह की इबादत करवाना था, न कि रसूल की इबादत करना था। नहीं भाई, फिर भी क्या होता, जो शरीयत है पहुंचा दी, उस पर अमल करने से रसूल भी खुश, अल्लाह भी खुश। अब आप जो ऐड करें वो दीन तो नहीं है, जो भी आप ऐड कर रहे हैं वो दीन नहीं है। लिहाजा ये सब एडिशन को हटा दीजिए और बाकी जो अल्लाह के दीन पे रहिए। वो यहाँ आया, अब जब यहाँ पे आ गया, अब वही ज़हन लेके आया। अब जब वो ज़हन लेके कहा ये मीलाद क्या है? अरे क्या बात कर रहे, कुरान में कहीं नहीं है रसूलुल्लाह नूर है, क्या बात कर रहे हैं? अल्लाह के नबी को कहाँ का इल्म गैब था? तो नतीजा ये हुआ, सुन्नी वहाबी जो अलग अलग तबके थे, एक घर में एक भाई वहाबी एक भाई सुन्नी हुआ। जो सऊदी जाके आया वो वहाबी हो गया, जो यहाँ रहा सुन्नी हो गया, और जो कुछ उधर की सुना कुछ इधर की सुना, आधा ये हो गया आधा वो हो गया। जब जहन साजी होती है तो देखिए कैसे आइडियोलॉजी आती है और कैसे दौलत काम करती है। तो ऐसे ही होता है कि गए मुल्क से बाहर और कहा कि यहाँ तो कुछ नहीं होता। अरे भाई इल्म है, शरीयत है, उसके सिवा कुछ नहीं है, ये सब यही है हिंदुस्तान में। उसके साथ मौलवियों की एक जबान, एक मौलवी ऐसा निकलता है जो कहता है सब गलत, हक ये है मैं जो पेश कर रहा हूँ, सारे उसके खिलाफ बोलेंगे। तो लोग कहेंगे नहीं भाई क्या एक यही सही है, हर कोई इनके खिलाफ बोल रहा। वो बेचारे नमाज तहज्जुद पढ़ाते वो भी इनके खिलाफ बोल रहे। नहीं फिर तो गलत होंगे। तो नतीजा क्या होगा, वो एक हक पे बोलने वाला पामाल हो जाता और 10 लिफाफे जिसके जेब में आए अबा बराबर करते हुए जो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है वो बिल्कुल सही हो जाता। तो इसकी ये ज़हन साजी करके पूरी अपनी आइडियोलॉजी को लाया गया। अब नतीजा क्या हुआ कि धीरे धीरे ये वायरस फैल के तमाम मुस्लिम ममालिक में आया। तो मुस्लिम ममालिक रहे, इस्लामी ममलिकत कोई नहीं रही। यहूदियों का यही ज़हन था, मुस्लिम मुल्क हमें बर्दाश्त है, इस्लामी मुल्क बर्दाश्त नहीं है। तो मुस्लिम मुल्क रह गए, कल्चर इस्लामी खत्म हो गया। जो पहनावे से था कि भाई पहनावा बता रहा है, ओढ़ना बिछोना बता रहा है, हुलिया बुशरा बता रहा है, ये मुसलमान है, ये सब हटाओ। एक पान इस्लाम शुरू किया, खाने का जो पान होता है वो पान नहीं, नाम है पान इस्लाम या पैन इस्लाम कहते। पान इस्लाम में यही था। लिबरल इस्लाम आया, लिबरल इस्लाम मुख्तलिफ नजरियात, इस्लाम बरकरार रहेगा, इजाफत होगी। लिबरल इस्लाम क्या है भाई, ये ओपन माइंडेड है, ब्रिलियंट माइंडेड है, एक फैशनेबल अल्फाज और सुनने से लगे कि अरे भाई वो बहुत ब्रिलियंट माइंडेड है। और वो तो एकदम ओपन माइंडेड है, वो नैरो माइंडेड नहीं है। जहां ज्यादा दीन की बात होगी, अखलाक की होगी, अरे ये तो नैरो माइंडेड बात है। ये किस जमाने की बात कर रहे हो? क्या आज ऊँटों के चराने का टाइम है? ये जमाना साइंस का टाइम है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस्लामी तहजीब को पामाल। अगर कहेंगे भाई आप खड़े होके मत खाइए, ये तहजीब इस्लामी नहीं है, बैठ के खाइए। दूसरा कहेगा यार क्या करे, अब ये बोल रहे हैं अंकल तो कुछ किया जाए। अरे बोले नैरो माइंडेड आदमी है, वो नए जमाने के नहीं। हर इस्लामी तहजीब के बारे में जब गुफ्तगू की जाएगी का अरे ये पुराना ज़हन है भाई, इन लोगों का क्या सुन रहे हैं, अब इनकी चक्कर में जाएंगे तो ज़मीन पे बैठ के खाना होगा, इनकी बातें सुनेंगे तो ना कुर्सी मिलेगी ना टेबल मिलेगा, नीचे ही बैठी, पुराने ज़माने के लोग हैं। तो यहूदियों ने लिबरल इस्लाम और पैन इस्लाम का कॉन्सेप्ट मुसलमानों के जरिए दे करके एक ऐसा माशरा तैयार किया कि एक खूबसूरत मुजस्समा है जिसके अंदर रूह नहीं है, वो आज का मुसलमान है। बड़ी शानदार मूर्ति है मगर बेजान। तो आज इस्लाम को वैसे ही बेजान बना दिया गया और इनके अंदर ग़िज़ाओं के जरिए जहर पैदा किया गया। हज पे जा रहे, पता चला कि मक्के में जो है आप
बद जानवर खा रहे। ये हुआ है हादसा 4 साल पहले। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का मजमून आया था। उस्मान नदवी यूनिवर्सिटी के जो रीडर है उनकी जो किताब छपी थी, सारे मज़ामिन मेरी सब पे नज़र रहती है। अब रह गया क्या? जन्नतुल बकी से लेके अब तक के बर्दाश्त करने का ये नतीजा हो गया कि हजारों यहूदी आइडियोलॉजी रखने वाले या हजारों सैकड़ों यहूदी मुसलमानों के लिबास में, उलमा के लिबास में, हर जगह हर फिरके को डिस्ट्राइट करने के लिए आ गए और डिस्ट्राइट कर दिया। हर फिरके में कई फिरके, सिर्फ आपकी बात नहीं। आप अगर सुन्नियों में जाएंगे तो उसमें सुन्नियों में तो 4 इमाम वाले पुरानी बात हो गई। सुन्नियों में बरेलवी, बरेलवियों में किचोचवी, फिर किचोचियों में वो इदरीसवी 3-4, उसके बाद शेख अत्तार निकला एक पाकिस्तान का, शेख अत्तार निकला, वो माविया की नियाज शुरू कर दिया। वो सुन्नी नहीं जो माविया की नियाज ना करे। 150 मसाजिद माविया के नाम पे शुरू हो गए। ये एक नया था। फिर उनके जवाब में दूसरा तबका निकला। वो दूसरा तबका निकला, उसने कहा कि भाई हम माविया को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं का वहीं। और अब तो यहूदियत की पैरवी करने वाले किंग सलमान ने कह दिया कि ये जो कुछ के पाकिस्तान में हुआ है हमने करवाया। और अगर अब वो ये कह दे क्या है मुसलमानों, तुम्हारे हर फिरके में, एक फिरके में कई फिरके हम बनाएंगे, हम ये कर चुके इरादा, तो कोई रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकते भाई? इसलिए कि जब कोई अपने फिरके और अपने मजहब, अपने दीन को पढ़ेगा ही नहीं, उसको मालूम कहां से होगा? 4 मरसिए, 5 मिनट की मजलिस, आधे घंटे का खाना, 1 घंटे का चबूतरा या होटल। तो क़िबला को क्या जरूरत है? मुतालिया करे, स्टडी करे। किसके लिए करे? किसके लिए पढ़े? या जगाना भी और फिर गालियां भी सुनना, ये पहलू वो पहलू, ये पहलू वो पहलू, यूं यूं। फिर दिल में सब चल रहा। अरे क्या है भाई, मैं नहीं आता भाई, अंधा कर मेरे को मालूम होना, इन्हें पढ़ रहा, मैं नहीं आता। पापा अरे टाइम देखता भी नहीं, देखता भी, देख के फिर जेब में फिर भूल जा। अरे भाई ये सब पढ़ना आपके लिए है। ऐसा क्या इसमें मिल जाता, पढ़ के निकले तो महीना मुकर्रर हो जाता, हफ्ता मुकर्रर हो जाता, या बहुत बड़ी गड्डी मिल जाती। होता क्या? ये पढ़े तो रखना है, जो अब तक हो चुका है, क्यों हुआ है, उसको सुन के अपनी नस्लों को कैसे बचाना और किससे बचाना समझना। वहां बकी नहीं टूटी है। एक ऐसी आइडियोलॉजी काम कर रही, मैं बता रहा हूं आपको। मैंने जंतर मंतर पर एक साहब को देखा, मैं वहां मौजूद था, मेरी भी तकरीर थी। बेवकूफ किस्म के लोग हैं, सर पे भारी अमामा। वो मीडिया वाले पूछ रहे हैं आप बता। देखिए ऐसा है, जनाब सैयदा की तो 3 मज़ारे हैं, लेकिन अब असल कौन सी है कह नहीं सकते। अबे तुम किसके लिए फिर जन्नतुल बकी के लिए खड़े हो? हाथ से मुझे खींचना पड़ा माइक, हटो पीछे। मैंने कहा ये बकवास है, ये नए नए लड़के गए और पढ़ के आ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। वही जहाँ शहजादी का रोज़ा था वही है। और अल्लामा मजलिसी ने एक रिवायत लिखी, उस रिवायत को पेश करने की जगह ये नहीं होती है कि अवाम के दरमियान में आप जाके, जिसमें शिया, सुन्नी, हिंदू, सारी इंसानी बिरादरी एक प्लेटफॉर्म पे, वहाँ जाके आप कह रहे नहीं पता नहीं वो असली है या नहीं है, तो फिर आप जमा क्यों है? क्या किसकी कब्र बनाएंगे आप? किसका रोज़ा बनाएंगे? अभी कल आया लखनऊ से, कल के दिन का प्रोग्राम था, कल शब आया, और वहां भी एक साहब खड़े हुए तकरीर कर रहे। सैयदा शब कद्र है, सैयदा राज है, उनका कातिल भी राज में है, उनकी कब्र भी राज में है। अब उनकी कब्र राज में है तो फिर ये जो डिमोलिश हुई किसकी कब्र थी? रोज़ा फातिमा बनाना है तो फिर है नहीं, पता ही नहीं है, तुम किसके लिए खड़े हो? तो अब ये ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता कि अपने मामले में बहुत होशियार रहने वाला मौलवी
सैयदा के मामले में इतना भोला होगा। बदगुमानी इजाजत नहीं देती, मगर बदगुमान होना मजबूरी है कि ऐसी ऐसी बातों को आपका अप्रोच, आपका प्रेजेंटेशन कुछ इस अंदाज का है कि सुनने वालों को, शियों को ही कंफ्यूज कर दे। शिया ही कंफ्यूज हो जाएंगे, कह रहे भाई ये तो खुद ही कह रहे हैं 3 कब्रें हैं, तो असल कौन है किसी को पता नहीं। तो पता नहीं जिसे तोड़ा गया वो असल है या नहीं, वहीं शैतान दिल में डालेगा, अरे अल्लाह क्या बीवी का रोजा नहीं बचा सका, चलो एथिस्ट हो जाएगा। ये एथिसिज्म की तरफ, लादीनियत की तरफ दिमाग को ले जाने के लिए शैतानी वसवसे और उस पर कंफ्यूजन पैदा करने वाली ऐसी तकरीरें। बाहर वाला बोले तो चलो बाहर वाला है, अंदर वाला भी अब बाहर वाला बन रहा है, बन नहीं रहा है बल्कि बोल के बाहर हो गया है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो इस तरह जन्नतुल बकी के पीछे कई तरह के ज़हन हैं, हर बोलने वाला, सुनने वाले। अब उस दौर में जिस दौर के लिए डॉक्टर कह रहा है कि अब बहुत देर हो गई, अब जब तक चले देख लीजिए, इलाज नहीं है, यही हाल। ये इस्लाम की उखड़ती हुई सांसों का दौर है, मिल्लते बेजान, ये सांसें उखड़ने का टाइम है। अहले सुन्नत की सियाह सित्ता और हमारी बिहारुल अनवार किताबों के जरिए पता चलता है जितने अलामात ज़हूर है वो बहुत तेज़ी से इस दौर में हो रहा है, जिसमें यही है इस्लाम खाली अलामत के तौर पे जाना जाएगा, दीन मजहब एक अलामत बन जाएगा, बाकी कहीं कोई रूह, कोई जज्बा खालिस नहीं रहेगा। फोटो खिंचाना है, यूट्यूब पे आना है, बड़ा मीडिया चाहिए, बड़ी तस्वीर चाहिए, ना कोई स्टडी ना कोई पैगाम। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? एहतजाज। एहतजाज जुल्म के खिलाफ। जालिम की कहानी तो बोलिए, जालिम का वाकया तो बताइए ना। जालिम का वाकया मालूम ना, खाली बकी बकी बोले, और हर जगह मजलिस, हर जगह मरसिया, हर जगह जरी। लोग परेशान कि ये प्रोटेस्ट है या मजलिस है, पता ही नहीं हमारे पास। तो जिस तरह के हम लोग हालात से गुजर रहे हैं, इसमें हर अच्छी चीज को अपने ईगो को आगे बढ़ाने का जो मिशन लिए हुए हैं, जिसके नतीजे में अपने वाले को ही पता नहीं। कितने बच्चे पूछते, कितने जवान पूछते, अरे किबला ये आज काले कपड़े। तो शव्वाल शुरू होने से पहले रमजान में ही तरगीब करो, रमजान ही में तबलीग करो। आने वाला महीना बीबी के रोजे की शहादत का है, इस दिन ये किया जाए, ये हुआ था और इसके खिलाफ आपको बोलना है, तो तब कोई बात बने। अचानक एक चीज हो जाती है, ना कोई बैनर नजर आ रहे, ना पॉम्फलेट नजर आ रहे, रास्ता चलने वाले उन्हें कुछ मिले, वो देख के कहे कि अरे भाई शिया लोग सब काले कपड़े में हैं, क्यों हैं? पूछे तो कोई बोलने वाला नहीं। वो लोग खड़े रह के सुनेंगे नहीं, सुनेंगे तो सैयदा के मसाइब है। यहाँ एक मौलवी मसाइब पढ़ा, वहाँ एक, अरे भाई तो मुसीबत बयान कर रहे, हुआ क्या? नहीं भाई वो कब्र तोड़ी गई, कब वो पता नहीं है। तो ये क्या है? एक तमाशा, एक हमारी मिल्लत का तमाशा। इसको अच्छे पैमाने पे करो, पूरी कौम एकजुट होके करे, सारे दरिया एक समंदर बन जाए, आपके आंसुओं में हरारत हो, आपके नारे में हरारत हो। बंद कमरे में बात हो गई, अपने बच्चों को मालूम हुआ, बात खत्म। कहीं कोई आवाज हवा से पहुंची भी नहीं, एम्बेसडर तक आवाज नहीं की। जिस जमाने में डिमोलिश हुआ था, अगर उस जमाने में ताकत बन के काम करते और किसी भी सऊदी एम्बेसी को पूरी दुनिया में शिया अगर काम न करने देते तो यूएनओ का इजलास बैठता। लोग कहते कि चंद कब्रों के लिए पूरी दुनिया को डिस्टर्ब हो रहा है, सऊदी ममलिकत भाई वो कब्रें बना के दे दे या उनको बनाने दे, सारे मुल्क का डिस्टर्ब खत्म हो जाएगा। लेकिन शुरू से खामोश रह के आखिर में जागे तो अपनी अना के लिए जागे, अपनी फोटो खिंचाने जागे, तो मिलेगा क्या? ये तो शुरू से होना था। बैतुल मुकद्दस के लिए करो भाई, हुब करो,
وہی جذبہ وہی جوش بقی کے لیے شروع سے اگر ہوتا تو سنی مسلمان بھی ساتھ ہوتے. جیسے جنت البقی کے ڈیمولش کرتے وقت وہاں پہ 3000 سنیوں نے جان دی تھی تو آج آپ کے ساتھ 30,000 ہوتے. وہ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارا اختلاف شیعوں سے, کیا رسول کی بیٹی سے؟ استغفر اللہ. یہ کہہ کے آگے بڑھتے لوگ. دوسروں کو بھی بلاؤ, انہیں بھی بتاؤ, بتا کے اگر بقی کے نام پر وحدت اسلامیہ کا مظاہرہ ہو, محبت اہل بیت کے نام پر اتحاد ملت اسلامیہ کا مظاہرہ ہو اور سب مل کے کہے, تب تو دنیا کہے گی کہ ارے بھائی یہ لوگ بٹے ہوئے نہیں ہیں. بقی کے معاملے میں ایک ہے, وہاں صحابہ کے بھی مزار توڑے گئے, اہل بیت کے بھی توڑے گئے, مسجدیں بھی توڑی گئی. یہ ظالم حکومت ہے. تم ظالم کو ظالم منوا ہی نہیں سکے. تمہیں ظالم کے بارے میں ڈیٹیل ہی نہیں معلوم. تم اپنا رونا روئے چلے جا رہے ہو اور کسی کو پتہ ہی نہیں کیوں رو رہے ہو, بات کیا ہو گئی ہے. لا شعوری میں کام نہ ہو, شعور کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ بات آپ کے شعور میں ہو, کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں, تو جذبہ پیدا ہوگا. اسپرٹ سے خالی, جذبے سے خالی, خلوص سے خالی. اب بتائیے, انعدام جنت البقی کی مجلس ہو رہی ہے, اللہ شرطوں کے مبارک میں مرکز ہے اور اس میں چند لوگ اندر بیٹھے, چند لوگ باہر بیٹھے ہیں, اور شہر کی ایک مرکزی مجلس کی حیثیت سے ہو رہی, وہاں لوگ موجود نہیں. کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ گروپ میں بڑھ گئے. اچھا وہ کروا رہے, اچھا ان کا گروپ ہے, اچھا ان کا گروپ ہے. تو یہی تو چاہتے تھے سب یہودی, یہی چاہتے تھے کہ یہ برننگ ٹاپک نہ بنے. اگر بنے تو یہ ایک گروپ کا ایک نشان بن کے رہ جائے تو دوسرا گروپ خود ہی ساتھ نہیں دے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم تک کوئی پہنچ ہی نہیں پائے گا اور ہمارے ظالم ہونے میں لوگوں کو شبہ ہو جائے. آج سے چند سال پہلے, بس آخری باتیں درد دل, آج سے چند سال پہلے لکھنؤ میں ایش باغ میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا بڑا اجلاس تھا جس میں 1.5-2 لاکھ آدمی تھے. تو وہاں نعرہ لگایا جا رہا تھا بابری مسجد جہاں گری ہے وہیں بنے. تو اس میں ایک رپورٹر جرنلسٹ ہندو تھا, انیل کمار, وہ کھڑا ہوا. اس نے کہا صاحب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی بولیے. بولے یہ آپ کا حق ہے, جہاں مسجد گری وہاں بنے, صحیح نعرہ ہے, آپ کی مسجد گری ہے, بننی چاہیے. لیکن آپ لوگ اتنے علماء اسٹیج پہ یہ کیوں نعرہ نہیں دیتے کہ نبی کی بیٹی کا روزہ جہاں گرا ہے وہیں بنے گا. ایک بھی مولوی نہیں بولا, لیکن کیا نام تھا اس کا, کچھ غلام جیلانی, جو مسلم پرسنل لا بورڈ کا جنرل سیکرٹری اس وقت, وہ مائک پہ آیا. اس نے کہا بھائی کوئی جنت البقی ڈھائی نہیں گئی, کوئی نہیں توڑی گئی قبریں, وہ باؤنڈری وال تھا, باؤنڈری وال اٹھایا گیا بس, اور کچھ نہیں ہوا. وہاں پہ 2 بڑے مولوی بیٹھے تھے لکھنؤ کی, چچا بھتیجے, ان میں 2 میں ایک بھی نہیں بولا, سب خاموشی سے گھر آ گئے. تب خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ نے ہفتہ جنت البقی کا اعلان کیا کہ وہاں جا کے خاموش نہیں بیٹھنا تھا, بولنا چاہیے تھا. ہفتہ جنت البقی کا اہتمام کیا گیا کہ اب مجلس سے پورے ہفتے کی جائے گی اور جنت البقی میں کیا ظلم ہوا بتایا جائے. تو میں یہ بتا رہا ہوں حضور, نہ آپ اپنی نسل کو ڈیٹیل خود نہیں پڑھتے, اپنی نسل کو نہیں بتاتے, اور ظالم کے بارے میں اگر اسٹیج پہ سوال ہو, اگر وہ اپنے جو ہے محبوب کو چھپا رہے, محبوب ظالم کو, تو آپ جس کے خلاف اپنی مجلس میں پڑھتے ہیں اس کے اسٹیج پہ زبان کھولنے کی ہمت اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر آپ اپنے کو شیعہ کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم اس زمانے میں ہیں جہاں اپنوں کو خوش کرنے کے لیے بہت کہا جاتا ہے اور جہاں غیروں کے سامنے بولنے کا موقع ہو تو گونگے بن جاتے, کیونکہ لوگ یہ کہیں گے یہ تو فساد کی بات کر رہے ہیں. جہاں حق کی تائید ہو فساد کی بات ہے, جہاں ظالم کی تائید ہو اتحاد کی بات ہے. تو اس طریقے سے پوری ملت ڈسٹرب ہو گئی, شیعت ڈسٹرائڈ ہو چکی ہے, لوگ گروپوں میں بن گئے ہیں, ہر گروپ اپنا ایک ورک لے کے چل رہا, دوسرا کہتا ہے بھائی وہ کر رہے ہمارا ایک الگ ہے.
اب یہی دیکھ لیجیے آپ جنت، اب ان کا جلوس نکلا ہے، کل کسی اور کا نکلے گا، اور آتے ہیں مختلف قبلہ. ارے میں بولا بھائی آپ اس میں شامل کیے ہوئے؟ نہیں شروع سے ہم لوگ الگ کرتے، کوئی صبح جلوس نکال رہا، کوئی شام نکل رہا، کوئی دوپہر، کوئی اس تاریخ میں، کوئی اس تاریخ میں. تو یہ اس سے نظر آ رہا ہے کہ آپ میں قومی اتحاد سیدہ کے نام پہ نہیں ہے. جب سیدہ کے نام پہ آپ کے پاس قومی اتحاد نہیں ہے تو آپ دوسروں کے لیے بولیں گے کیا، بتائیں گا؟ جو گاڑی پہ سائیکل پہ جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی ذرا راستہ دو، بس جلوس ادھر سے جا رہا، لوگ ادھر سے جا رہے، کسی کے کان پہ جو نہیں رنگ رہی، کیا بول رہے کیا سن رہے. تو افسوس ہوتا ہے. جنت البقیع اس جگہ کا نام ہے کہ جسے سرکار دو عالم نے جنت کا ٹکڑا کہا. جنت البقیع کے ڈھانے میں مفتیوں کے فیصلے، قاضی عبداللہ بن پلید کا فتویٰ تھا روزے ڈھا دیے جائیں. افسوس ان لوگوں پر ہے، ان سنی مسلمانوں پہ افسوس ہے کہ جن کے پیشوا کل مدینہ میں مناظرہ کر کے انڈیا آئے تھے، آج ان کی نسلیں وہابی ہو چکی. رسول اللہ کی عظمت کا دل سے احساس نکل گیا، اور ہمارے پاس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اب ہم بس غیبت امام میں، انتظار امام میں ہیں. ایک کچھ موقع مل جاتا ہے اسٹیج پہ آنے کا، آ جاتے ہیں، کچھ بولنا ہے بول لیتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اب کہیں بھی کچھ بھی نہیں رہا. لیکن یہ ہے کہ بقیع کی ہسٹری میں یہودیوں کا کردار ہے. بقیع کے ڈیمولش کرنے میں یہودیوں کی آئیڈیالوجی کو سعودیوں نے لیا اور اس آئیڈیالوجی کو لاگو کیا، اور اس کا نظریہ یہ بنا کہ ایک بڑی قوم کی شکل میں یہ لوگ ابھر گئے، اور اتنی دولت کے ساتھ ابھر گئے کہ جن کے سامنے بڑے بڑے علماء ان کی دولت کے قد کے آگے بونے تھے، تو ان کو لامبا قد کرنے کے لیے دولت کا سہارا دیا گیا، اور پھر یہ لوگ یہودیت اور سعودیت کے رنگ میں اتنے رنگ گئے کہ اب انہیں کوئی ظالم نہیں آتا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدینے میں انہی سعودیوں میں 10 تھیٹر کھول دیے. سرکار دو عالم کے مقدس زمین پہ 10 سینما تھیٹر کھول گئے، کوئی پوچھنے والا. مکے میں حلال بار کے نام سے بار بن گیا، کوئی پوچھنے والا ہے. امریکہ اور یورپ سے ناچنے گانے والیوں کو ایسے بلایا گیا جیسے ہندا کا رقص دیکھ رہے ہو. بنو امیہ کی یزیدیت کا پورا دور پلٹ گیا، عہد جاہلیت کو پلٹا دیا گیا، عہد کفر کو پلٹا دیا گیا. یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہے، اور شیطان ڈے منا رہے ہیں. کیا ہے وہ ہیلون ڈے یا ہیلیون ڈے جو منایا جاتا ہے، وہ آپ کے جو دمام میں منایا گیا. سرکار دو عالم کی ایک ایک چیز کو ختم کر دیا گیا. سرکار دو عالم کی جہاں ولادت ہوئی وہ مکان کو منہدم کر دیا گیا. سیدہ جس گھر میں روتی تھی بیت الحزن، آج سے 8 برس پہلے اس کو جو ہے توڑ دیا گیا بیت الحزن کو. مگر شاہ سعود کے ولد الزنا کے ملعون کے جوتے سیف ہیں، میوزیم بنائے، اس کے کپڑے رکھے ہوئے، اس کی جوتیاں رکھی ہوئے. لوگوں کو بتایا جاتا ہے دیکھیے یہ ہمارا شاہ سعود تھا، یہ اس کے کپڑے ہیں، یہ اس کی چپل ہے. یہ ایسے زنا زادے ہیں جنہوں نے اپنے زنا زادہ پیشوا کے کپڑوں کو تک محفوظ رکھا، مگر آل رسول کی ایک نشانی کو محفوظ نہیں رکھا. میں ایسی زبان منبر سے استعمال نہیں کرتا، لیکن اس سے بڑی چیز کیا ہوگی کہ رسول اللہ نے جس قوم کے لیے بد دعا کی، وہ قوم آج اپنے کو کنگ بنائے ہوئے گھوم رہی ہے. ہاں، مشکات شریف میں نجد والے آئے، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجئے. 3 مرتبہ کا رسول اللہ نے ان کے لیے دعا نہیں کی. وہ ڈیلیگیشن چلا گیا، لوگوں نے کہا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین نے 3 بار آپ سے کہا کہ آپ نے دعا نہیں کی. تو رسول اللہ نے فرمایا یہاں سے شیطان کی سینگ نکلے، یہاں سے فتنے رونما ہوں گے، اور یہی فتنہ ہے. جس کو رسول اللہ نے فتنہ کہا، اس فتنے کے ساتھ اگر کسی کی دوستی ہے تو وہ بھی فتنہ ہوگا. اس کے عقائد اگر اس کے عقائد ہوئے تو یہ ساری چیزیں.
ابھی بہت کچھ باقی ہے کہنے میں، لیکن وقت ختم ہو گیا. اتنا کہوں گا کہ پورے مدینے والے دیکھ رہے تھے، اپنے اپنے کام میں سب بیزی تھے، گاڑیاں چل رہی تھی، ٹریفک ویسے ہی تھی، سگنلز کھلے ہوئے تھے. کھلی آنکھوں سے مسلمانوں نے دن کے اجالے میں آج سے 6 برس پہلے زیادہ یا 10 برس پہلے، اس سے زیادہ نہیں ہے، بیت الحزن کو توڑا گیا. اور وہ مدینے میں مشہور اب تک تھا. جس وقت میں زیارت کے لیے گیا تھا تب بتایا کہ ارے قبلہ آنے میں بس 1 مہینہ ہوا، وہ بیت الحزن توڑ دیا گیا. وہ پہلا عزاخانہ رسول تھا. وہ عزاخانہ جس کا نام بیت الحزن ہے وہ سیدہ نے بنوایا تھا اپنے بابا پہ گریا کے. یہ عزاخانوں کی ابتدا سیدہ کی ہے. میں نے کہا لوگوں میں کوئی شور ہوگا؟ کوئی نہیں جانتا، سب جانتے. ارے یہاں بیٹھ کے سیدہ روتی تھی. یہ آثار قدیمہ میں ہے، سڑک کو وسیع کرنا ہے توڑ دو. وہ آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، تو وہ آرکیالوجیکل رپورٹ کہ نہیں آثار قدیمہ اسے ہٹا دو، توڑ دیا گیا. جب یہ ٹوٹا کسی کے دل کو چوٹ نہیں لگی. کیوں کہ جن کے سامنے اہل بیت کے ٹوٹے ہوئے مزارات تھے، تو جب ان کا اثر نہیں ہوا تو اس کا اثر کیا ہوتا؟ اس کا اثر نہیں ہوا تو ان کا اثر کیا ہوتا؟ عزیزو میں یہی کہوں، بات تمام ہو گئی. قبر سیدہ کو دیکھنے کے بعد اللہ معاف کرے کہ مدینہ جانے کو دل نہیں مانے گا. جائیں تو پھر دم نکل جائے. یا رسول اللہ آپ کا گنبد مبارک ہے اور سیدہ کی قبر اتنی سونی ہے. بس آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے رسول اللہ کے گنبد خضرا کو دیکھ کر، اور آنکھوں سے خون ابل پڑتا ہے مزار سیدہ اور مزار امام زین العابدین دیکھ کر. وہ مسافر شام جو کربلا سے شام تک جس کے قدموں میں چھالے رہے، اس کی قبر کو توڑا گیا. اب وہ سیدہ کہ جو مصائب ہی مصائب جس کے ہر بیٹے کی شہادت اسی کی شہادت. اصغر کے حلق پہ تیر نہیں ہے، زہرا کے حلق پہ تیر. سنا کلیجہ علی اکبر پہ نہیں ہے، کلیجہ زہرا پر. حسین کا حلق نہیں کٹا ہے بلکہ زہرا کے حلق پہ چھوڑی ہے. کربلا میں اپنے پوتے کی مصیبت، دادی کی مصیبت ہے، بیٹے کی مصیبت، ماں کی مصیبت ہے، عباس کی مصیبت، زہرا کی مصیبت ہے. پسلیوں کی ٹوٹنے کی مصیبت سے لے کر حسین کے لاشا پامال ہونے تک، اور لاشا حسین سے لے کر قبر حسین کے ٹوٹنے تک کیا کمی مصائب میں تھی کہ ظالموں نے قبروں کو توڑ دیا. جب قبر زہرا توڑی گئی ہوگی تو رسول کی روح سے آواز آ رہی ہوگی، پروردگارا میرے بیٹے کا اب ظہور فرما دے، اس لیے کہ میری بچی زندگی میں سانس نہیں لے پاتی تھی، اب جو دنیا سے گئی ہے تو مزار میں بھی رلایا گیا، کبھی بچوں کو ستایا گیا، کبھی ماں زہرا کے دروازے پہ آتی. آج ظاہر جاتا بھی ہے، اسے ٹہرنے نہیں دیا جاتا. شعبان کا مہینہ آیا، لوگ ماں باپ کی قبروں کی زیارت کو جاتے ہیں. کسی پہ نظر پڑی، ایک جوان روتا ہوا نظر آیا. کہا کیا ہوا بھائی، کیوں رو رہا ہے؟ کہا آج کی تاریخ ہے قبلہ،
मेरी माँ का इंतकाल हो गया था, कब्र बना दिया था, लेकिन अचानक कारोबार खत्म हो गए। अब जो जियारत पे आया तो माँ की कब्र टूटी है, बनाने के लिए जेब में पैसा नहीं, दिल मेरा टूटा हुआ है कि कब माँ की कब्र बने। आप दुआ कर दीजिए। अरे जिसकी माँ की कब्र टूटी हो वो बच्चे को नींद नहीं आती, हाय कब्रे ज़हरा कि कब हो गया हादसा, 100 साल से आज तक धूप में मदार है, कोई चराग रोशन करने वाला नहीं, कोई फूल का डालने वाला नहीं, जियारत करने पर भी पाबंदी, आवाज कुदरत आ रही है। ए जाहिर एक वक्त आएगा कि ये मेरी वलिया का बेटा आएगा, जाहिर आएंगे और रूह ज़हरा मुतमईन हो जाए। पालने वाले तुझे वास्ता जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इस जिक्र को कबूल फरमा, हमें कोई गम न दे बजुज़ गम हुसैन के, और हमारे आका मौला के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके नासिरों में शुमार फरमा। मातम ज़हरा। फिर फातिमा पर जुल्म हुआ वा मुसीबता, फिर फातिमा पर जुल्म हुआ वा मुसीबता, की दुश्मनों ने और जफावा मुसीबता, की दुश्मनों ने और जफावा मुसीबता, आराम गाहे फातिमा ज़हरा उजड़ गई, आराम गाहे फातिमा ज़हरा उजड़ गई, बेचैन है रसूल खुदा व मुसीबता, बेचैन है रसूल खुदा व मुसीबता, खबरों में सो रहे थे मुसाफिर थके हुए, खबरों में सो रहे थे मुसाफिर थके हुए, की जालिमों ने उन पर जफा व मुसीबता, की जालिमों ने उन पर जफा व मुसीबता, खबरों में थी न चैन दिया व मुसीबता, खबरों में भी न चैन दिया व मुसीबता, मरने के बाद फातिमा ज़हरा पर ये सितम, मरने के बाद फातिमा ज़हरा पर ये सितम, गुर्बत में भी न चैन दिया व मुसीबता, गुर्बत में भी न चैन दिया व मुसीबता, अब खबरे सैयदा का पता भी नहीं रहा, अब खबरे सैयदा का पता भी नहीं रहा, सैदानियों पर हश्र हुआ व मुसीबता, सैदानियों पर हश्र हुआ व मुसीबता, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, क्या हाल ये उम्मत ने ज़हरा का बनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, मरहम तेरे जख्मों का बीबी ना मिला अब तक, औलाद उमैया की बाकी है जफा अब तक, रोने पर भी पहरा था, तुर्बत पर भी पहरा है, पहलू भी शिकस्ता है,
شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے تربت پتری تب سے، کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پر گزرتی ہے، آواز بخیا سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ، وا فاطمہ وا ویلا، فاطمہ و ویلا، وا فاطمہ وا ویلا، فاطمہ و ویلا، لا وا مظلومہ وا ویلا، فاطمہ و ویلا، لا وا معصومہ وا ویلا، فاطمہ و ویلا، لا وا غربتا وا ویلا، فاطمہ و ویلا، لا وا غربتا وا ویلا، فاطمہ و ویلا، لا وا معصومہ وا ویلا، فاطمہ و ویلا، لا وا مظلومہ وا ویلا، فاطمہ و ویلا، وا فاطمہ وا ویلا، فاطمہ و ویلا، لا وا فاطمہ وا ویلا، یا لا وا ویلا، ہاں وا ویلا، ہاں یا علی، ہائے 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 ہائے۔ السلام علیکم مولا ابوالفضل عباس ابن امیر المومنین جميع الشهداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولا یا غریب الغرباء معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، یا خلیفۃ الرحمان یا شریک القرآن یا امام الانس جان، اللہ تعالیٰ فرجک، صلی اللہ تعالیٰ مخرجک و ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔